بدل ڈالا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں ہے خدا۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ قدس ماں بشپ ڈاکٹر اندریاس رحمت صاحب اور مسیح نام میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، سینٹ جروم بائبل اسٹڈی گروپ ہولی روزری کیتھولک چرچ واسپورا ہر سال روزوں کے دوران اپنے پیرش پریسٹ کے ساتھ مل کر آپ مومنین کے لیے بائبل مقدس کو پڑھنے کا پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ ہم پیرش کے گروپس کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، آرگنائزیشنز کے ساتھ، سکولز کے ساتھ اور مختلف کلیسیاؤں کے ساتھ مل کر روزوں کے دوران شام کو 7 بجے سے 9 بجے تک بائبل مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے کا 43واں دن ہے اور یہ سلسلہ راہ کے بدھ سے شروع ہوا تھا۔ آج کے گروپ لیڈر جو ہیں تقدس ماں بشپ ڈاکٹر اندریاس رحمت ہیں، جو ہمارے درمیان آج بائبل مقدس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو میں باقاعدہ بشپ صاحب کو ویلکم کہنے کے لیے میں کومل لارنس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اور بشپ صاحب کو باقاعدہ ویلکم کہنے کے بعد
آپ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ میں ابتدائے شکر کرتی ہوں تابر محشر کے نام سے، میں اس نے کلام کرتی ہوں کتی آوری کے گوہر پاش نام سے، میرے خیالوں کو مہنیز کرتا ہے جو، میری صبح جس کی یاد میں، میری شام جس کے نام سے، یہ اسی کا کرم ہے میری ذات پر، میں آج بھی محو بیاں کرتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی میزبان کومل اروج لارنس، اور آج کی اس مقدس محفل میں ہم آئے ہوئے تمام مہمانوں کو خاص طور پر تقدس معاب بشپ ڈاکٹر اندریاس احمد، پیرش پریسٹ ہولی روزری پیرش فادر توفیق یونس پوپی، تمام فادر صاحبان، سسٹر صاحبات اور عزیز مومنین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید، ویلکم، جی آیاں کہتے ہیں۔ میں تقدس معاب بشپ ڈاکٹر اندریاس احمد سے التماس کرتی ہوں کہ برائے مہربانی وہ سامنے تشریف لے آئیں تاکہ گروپ کے ممبرز ان کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کر سکیں، جن کی آمد سے ہماری آج کی محفل کو چار چاند لگے۔ مالا پہنانے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں مسٹر سیموئل مسیح کو۔ بکے پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں مس شیزا سلیم کو۔ تھینک یو بشپ جی۔ عزیز مومنین، آج کلام مقدس کی تلاوت کا 43واں اور آخری دن ہے۔ آج کے پڑھے جانے والے ابواب وکاشفا 9 تا 22 ابواب تک سے جروم گروپ کے ساتھ مل کر تلاوت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کلام مقدس کو پڑھنے کی ترتیب کچھ اس طرح سے دی گئی تھی کہ تکوین تا یشوع بن سراغ ہولی روزری پیرش میں تلاوت کی گئی اور عشائیہ سے لے کر از یہودا تک ابن مریم کیتھولک چرچ میں تلاوت کی گئی۔ کیونکہ ہمارے کچھ ممبرز ابن مریم میں سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ ہولی روزری پیرش سے، اور آج ہم سب اکٹھے مل کر کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ ہم دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور دعا کے لیے میں دعوت دیتی ہوں بشپ ڈاکٹر اندریاس احمد کو کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، اے ہمارے خالق اور مالک خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو مختلف صورتوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ ہم ان تمام افراد کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے اسے ہاتھ سے لکھا، محفوظ کیا، مشین کے ذریعے یہ دور حاضر تک پہنچا ہے۔ ہم ان سارے استادوں کے لیے، سارے رہنماؤں کے لیے، سارے کارکنان کے لیے جو تیرے کلام سے عقیدت رکھتے ہیں، تیرے کلام کو پڑھتے ہیں، تیرے کلام کو فروغ دیتے ہیں، تیرے کلام کی تشہیر کرتے ہیں اور تیرے کلام کو گھر گھر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب تحریکوں کے لیے، تنظیموں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ہولی روزری چرچ وارسپورہ میں اس منعقدہ نشست کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جہاں جروم گروپ کے ممبران بائبل مقدس کے آخری ابواب پڑھیں گے، جہاں موجود ہر شخص کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں تاکہ پڑھا جانے والا کلام ہمارے دلوں میں گھر کرے اور ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لائے۔ اس کے طفیل
उन सब अदारों को भी बड़ी बरकत दे, ताकि वो दिलजमी के साथ तेरे कलाम को हर घर तक पहुँचाएँ। हम ये सब कुछ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से। खुदा का कलाम शहद से भी ज़्यादा शीली है। खुदा का कलाम दोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है। हम मसीहियों की जो खूबसूरती है वो सिर्फ और सिर्फ कलाम मुकद्दस है। हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खुदा का पाक कलाम है। खुदा के पाक कलाम में बहुत ताजगी है और हमने इसको अपने अंदर जगह देनी है। आए हम खुद को ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर और ईमानी तौर पर कलाम मुकद्दस की तिलावत के लिए तैयार करें। कलाम मुकद्दस की शान में इतना ही कहूँगी, इश्क है मुझको तेरी गुफ्तार का, तहरीर का, ये चिरागे पा ज़ियाए राह है हर राहगीर का। इसने जान डाली मेरे मुर्दा और खुफ्ता सुखन में, कर दिया इसको मौसर, रख दिया शमशीर का। सोने चांदी के हजारों सिक्कों से भरकर है ये, कोई असासा भी नहीं है बदल इस जागीर का। अब मैं इस सवेरा से इल्तमास करती हूँ कि कलाम मुकद्दस की तिलावत का आगाज़ करें। मुकाशवा की किताब बागनामा। 5वां नरसिंगा। और 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने एक सितारे को आसमान से जमीन पर गिरा हुआ देखा और उसे गहराव के घड़े की कुंजी दे गई। और उसने गहराव के घड़े को खोला और घड़े में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और घड़े के धुएं के बायस सूरज और हवा तारीक हो गए और धुएं में से जमीन पर तिड़ियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और उन्हें ये कहा गया कि जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को नुकसान ना पहुंचाएं, मगर सिर्फ उन आदमियों को जिनकी पेशानी पर खुदा की मुहर नहीं। और उन्हें ये दिया गया कि उन्हें कत्ल तो ना करें, मगर ये कि 5 महीनों तक उन्हें दुख देती रहें। और उनका दुख बिच्छू के डंक सा था जब वो किसी आदमी को मारता है। और उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे लेकिन उसे ना पाएंगे, और मरना चाहेंगे लेकिन मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें ऐसे घोड़ों की सी थीं जो लड़ाई के लिए तैयार हों, और उनके सिरों पर गोया सोने के ताज थे, और उनके चेहरे आदमियों के चेहरों की मानद थे, और उनके बाल औरतों के बालों की मानद, और उनके दांत बब्बर के दांतों की मानद थे, और उनके बख्तर लोहे के बख्तरों की मानद थे, और उनके परों की आवाज़ उन रथों और बहुत घोड़ों की सी थी जो लड़ाई में दौड़े, और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थी, और डंक उनकी दुमों में थे। और उन्हें इख्तियार मिला कि 5 महीने तक आदमियों को नुकसान पहुंचाएं। और उनका बादशाह उस गहराव का फरिश्ता था जिसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में अप्लून है। पहला अफसोस तो हो चुका है, मगर देख 2 और अफसोस इसके बाद आने वाले हैं। छठा नरसिंगा। और छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने खुदा के हजूर की तलाई करवाऊंगा के 4 सिंगों में से एक आवाज सुनी, जो छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था, कहती थी कि इन 4 फरिश्तों को खोल दे जो बड़े दरियाए फरात पर बंधे हुए हैं। और उन 4 फरिश्ते खोल दिए गए जो इस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए तैयार किए गए थे, ताकि तहाई आदमियों को मार डालें
اور فوجوں کے سوار شمار میں 20 کروڑ تھے۔ میں نے ان کا شمار سنا اور میں نے وہ گھوڑے اور ان کے سوار اس رویا میں ایسے دیکھے کہ ان کے بختر آگ اور سنبل اور گندک کے سے تھے، اور گھوڑوں کے سر ببر کے سر کی مانند تھے، اور ان کے منہ سے آگ اور دھواں اور گندک نکلتی تھی۔ ان تینوں آفتوں سے، یعنی اس آگ اور دھوئیں اور گندک سے جو ان کے منہ سے نکلتی تھی، 3 آدمی مارے گئے، کیونکہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے منہ میں اور ان کی دموں میں تھی، اس لیے کہ ان کی دمیں سانپوں کی مانند تھی جن میں سر بھی تھے، اور وہ انہی سے نقصان پہنچاتے تھے۔ اور ان باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے مارے نہ گئے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی کہ شیاطین کی اور سونے اور چاند، روپے اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی ان مورتوں کی رسد نہ کریں، نہ دیکھ سکتی اور نہ سن سکتی اور نہ چل سکتی ہیں، اور جو خون اور جادوگری اور حرام کاری اور چوری انہوں نے کی تھی اس سے توبہ نہ کی۔ آمین۔ باب 10 چھوٹی کتاب۔ پھر میں نے ایک اور زوراور فرشتہ آسمان سے اترتے دیکھا جو بدری کو اوڑے ہوئے تھا اور اس کے سر پر دنک تھی، اور اس کا چہرہ سورج سا اور اس کے پاؤں اور کے ستون کی مانند تھے، اور اس کے ہاتھ میں ایک کھلی ہوئی چھوٹی سی کتاب تھی، اور اس نے اپنا دائنا پاؤں تو سمندر پر اور بایاں خشکی پر رکھا، اور بڑی آواز سے پکارا جیسے ببر گرجتا ہے۔ اور جب اس نے پکارا تو 7 گرجوں نے اپنی آوازیں دی، اور جب وہ 7 گرجیں اپنی آوازیں دے چکی تو میں لکھنے کو تھا، تب میں نے آسمان سے ایک آواز سنی جو مجھ سے کہتی تھی کہ جو کچھ ان 7 گرجوں نے کہا اسے پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر۔ تب اس فرشتے نے جسے میں نے سمندر اور خشکی پر کھڑے دیکھا تھا اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اس کی قسم کھائی جو ابدالآباد تک زندہ رہتا ہے، اور جس نے آسمان کو اور جو کچھ اس میں ہے اور زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے اس پر ہے اور سمندر کو جو کچھ اس میں ہے کھڑا کیا کہ اب دیر نہ ہوگی۔ بلکہ 7 فرشتے کی آواز کے دنوں میں جب وہ نرسنگے ٹوٹنے لگے تو خدا کا بید پورا ہو گیا، جس طرح اس نے اپنے بندوں انبیاء کی معرفت خوشخبری دی تھی۔ اور جو آواز میں نے آسمان سے سنی تھی اس نے دوبارہ مجھ سے خطاب کر کے کہا کہ جا اور وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے جو اس فرشتے کے ہاتھ میں ہے اور جو سمندر اور خشکی پر کھڑا ہے۔ تب میں نے اس فرشتہ کے پاس جا کر اس سے کہا کہ یہ چھوٹی سی کتاب مجھے دے دے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ لے اور اسے کھا جا، یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی۔ تب میں نے اس سے چھوٹی سی کتاب کو اس فرشتے کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے کھا گیا۔ وہ میرے منہ میں تو شہد کی طرح میٹھی لگی، اور جب میں اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا، اور مجھ سے کہا گیا کہ ضرور ہے کہ تو بہت سی امتوں اور قوموں اور زبانوں میں بہت بادشاہوں کے بارے میں نبوت کرے گا۔ آمین۔ باب 11 اور ایک سا کنڈا جریب کی مانند مجھے دیا گیا، اور مجھ سے کہا گیا کہ اٹھ اور خدا کی ہیکل اور قربان گاہ اور انہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں نہ
मगर उस सहन को छोड़ दे जो हैकल के बाहर है और उसे ना क्योंकि वो गैर कौमों को दिया गया है और वो मुकद्दस शहर को 42 महीनों तक पमाल करती रहेंगी। 2 गवाह, और मैं अपने 2 गवाहों को ये इख्तियार दूंगा कि वो टाट पहनकर 1260 दिन तक नबूवत करे। ये जैतून के वो 2 दरख्त और वो 2 शमादान हैं जो जमीन के खुदाम के हजूर खड़े हैं, और अगर कोई चाहे कि इन्हें नुकसान पहुंचाए तो उनके मुंह से आग निकलती है और उनके दुश्मनों को खा जाती है। अगर कोई चाहे कि इन्हें नुकसान पहुंचाए तो जरूर है कि वो इसी तरह मारा जाए। इन्हें ये इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के दिनों में मींह न बरसे, और वो नदियों पर भी इख्तियार रखते हैं कि इन्हें खून बना डालें, और जितनी दफा चाहें जमीन पर हर तरह की आफत लाएं। और जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो जो जवान गिरोह से निकलेगा वो उनसे लड़ाई करेगा और उन पर गालिब आएगा और इन्हें मार डालेगा, और उनकी लाश उस बड़े शहर के चौक में पड़ी रहेगी जो रूहानी तौर से सदूम और मिस्र कहलाता है, और जहाँ उनका खुदावन भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों और कबीलों और ज़मानों और कौमों में से लोग उनकी लाश 3.5 दिन तक देखेंगे और उनकी लाशों को कब्र में ना रखेंगे, और ज़मीन के बशिंदे उन पर खुशी मनाएंगे और शादमानी करेंगे और एक दूसरे को तोहफे भेजेंगे, क्योंकि उन 2 नबियों ने ज़मीन के बशिंदों को सताया था। आमीन। और इन चिड़ियों की सूरतें ऐसे घोड़ों की सी थी जो लड़ाई के लिए तैयार हो। पहला अफसोस तो हो चुका, मगर देख 2 और अफसोस उसके बाद आने वाले हैं। और 3.5 दिन के बाद जिंदगी की रूह खुदा की तरफ से उनमें दाखिल हुई और वो अपने पाँव के बल खड़े हो गए। तब उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया और उन्होंने आसमान से एक बड़ी आवाज़ सुनी जिसने उनसे कहा कि यहाँ ऊपर आ जाओ। और वो बादल में आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। और उसी घड़ी एक बड़ा ज़लज़ला आया और शहर का 10वां हिस्सा गिर पड़ा, और इस ज़लज़ला में 7,000 आदमी जान से मारे गए और बाकी डर गए और उन्होंने आसमान के खुदा की तमजीद की। दूसरा अफसोस हो चुका है, देख तीसरा अफसोस जल्द आएगा, 7वां नरसिंगा। और 7वें नरसिंगे ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज़ें ये कहती हुई आई कि इस दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई है और वो अब्दुल्लाबाद तक बादशाही करता रहेगा। और 24वें बुजुर्ग जो अपने तख्त पर खुदा के हुजूर बैठे खुदा मुंह के बल गिर पड़े और खुदा और सजदा किया और कहा, ऐ खुदा कादिर मुतलक, तू जो है और था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपना अजीम इख्तियार करके बादशाही की और कौमें गुस्सा हुई और तेरा गज़ब नाज़िल हुआ और मुर्दों का वक्त आ पहुंचा कि उनकी अदालत की जाए। और तू अपने बंदों अंबिया को और मुकद्दसों को अजर बख्शे, क्या छोटे क्या बड़े जो तेरे नाम से डरते हैं, और उन्हें हलाक करे
جنہوں نے زمین کو تباہ کر دیا ہے، اور خدا کی ہیکل آسمان میں کھل گئی، اور اس کی ہیکل میں اس کے عہد کا صندوق نظر آیا، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئی، اور زلزلہ آیا، اور بڑے بڑے اولے پڑے۔ باب 12 خاتون اور اژدہا۔ پھر ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا، یعنی ایک خاتون جو سورج کو اوڑھے ہوئے تھی، اور جس کے پاؤں کے نیچے چاند اور سر پر 12 ستاروں کا تاج تھا۔ وہ حاملہ تھی اور تکلیف میں ہو کر درد زا کے سبب سے چلاتی تھی۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، اور دیکھ سرخ رنگ کا ایک بڑا اژدہا، جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور 7 تاج اس کے سروں پر تھے، اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستاروں کو کھینچ کر زمین پر گرا دیا۔ پھر اژدہا اس خاتون کے آگے جس کا بچہ پیدا ہونے کو تھا جا کھڑا ہوا، تاکہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے نگل جائے، اور اس کے ہاں نرینہ فرزند ہوا جو لوہے کے آسا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا فرزند خدا اور اس کے تخت کے پاس تک اٹھا لیا گیا۔ اور وہ خاتون بیابان میں بھاگ گئی جہاں خدا نے اس کے لیے جگہ تیار کی ہے، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا کے ساتھ لڑے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے لڑے، لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان میں ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور بڑا اژدہا گرا دیا گیا، یعنی وہ پرانا سانپ جس کا نام ابلیس اور شیطان ہے، اور جو ساری دنیا کو دغا دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ اور میں نے ایک بڑی آواز آسمان سے یہ کہتے سنی کہ اب نجات اور قدرت اور ہمارے خدا کی بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر یہ تہمت لگانے والا گرا دیا گیا، جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر تہمت لگایا کرتا تھا، اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے سبب سے اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جانوں کو عزیز نہ جانا، یہاں تک جان دے دینے نہ بھی گوارا کیا۔ اس واسطے اے آسمان اور جو اس میں رہتے ہو خوشی کرو، زمین اور آسمان پر افسوس، اس لیے کہ ابلیس بڑے غصے سے اتر کر تمہارے پاس آیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی وقت باقی ہے۔ اور جب اس اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس خاتون کو ایذا دینے لگا جس کے ہاں نرینہ فرزند ہوا تھا، اور اس خاتون کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ شام کے سامنے سے اٹھ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور 2 زمانوں اور آدھے زمانے تک پرورش پاتی رہی۔ پھر سانپ نے اپنے منہ سے اس خاتون کے پیچھے ندی کی مانند پانی بہایا تاکہ اسے اس ندی سے بہا دے، مگر زمین نے اپنا منہ کھول کر اس خاتون کی مدد کی اور اس ندی کو پی لیا جو اژدہا نے اپنے منہ سے بہائی تھی۔ اور اژدہا خاتون پر غصے ہوا اور اس کی باقی اولاد سے لڑنے کو گیا جو خدا کے احکام پر عمل کرتے اور یسوع کی گواہی رکھتے ہیں۔ وہ سمندر کی دیر پر جا کھڑا ہوا۔ آمین۔ باب 13۔ اور میں نے ایک حیوان سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھا جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا وہ چیتے کی شکل کا تھا،
اور اس کے پاؤں ریچھ کے سے اور اس کا منہ ببر کا سا تھا، اور اس اسطح نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا، اور میں نے دیکھا کہ گویا اس کے سروں میں سے ایک پر مہلک زخم لگا ہے، مگر اس کا مہلک زخم اچھا ہو گیا تھا، اور ساری دنیا تعجب کرتے ہوئے اس حیوان کے پیچھے ہو لی، اور انہوں نے اس اسطح کو سجدہ کیا، اس لیے کہ اس نے اس حیوان کو اختیار دیا تھا، اور اس حیوان کو بھی سجدہ کیا اور کہا، اس حیوان کی مانند کون ہے اور اس سے کون لڑ سکتا ہے؟ باب 13 کی 5 سے 10 آیات۔ اور اسے ایک بڑا بول بولنے والا اور کفر بکنے والا منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینوں تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی بابت کفر بکنے کے لیے اپنا منہ کھولا، تاکہ اس کے نام اور اس کے خیمہ اور ان کے حق میں کفر بکے جو آسمان پر رہتے ہیں، اور اسے یہ دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑائی کرے اور ان پر غالب آئے، اور ہر ایک قبیلے اور زبان اور قوم پر اسے اختیار حاصل ہوا، اور زمین کے وہ سب باشندے اسے سجدہ کریں گے جن کا نام بنائے عالم سے مکتوب برے کی کتاب حیات میں لکھا نہیں گیا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے، جو کوئی قید ہونے کے لیے لیا جائے وہ قید ہو جائے گا، اور جو کوئی تلوار سے قتل کرے اسے تلوار سے قتل کیا جانا پڑے گا۔ اسی میں مقدسوں کا صبر اور ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ زمین کا حوان۔ پھر میں نے ایک اور حوان زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اور برے کی مانند اس کے 2 سینگ تھے، اور وہ اژدھا کی طرح بولتا تھا۔ وہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا ہے، اور زمین اور اس کے باشندوں سے اس پہلے حیوان کو سجدہ کرواتا ہے جس کا مہلک زخم اچھا ہو گیا تھا، اور وہ بڑے بڑے کرشمے دکھاتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ برسا دیتا ہے، اور ان کرشموں کے ذریعہ سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کی قدرت اسے دی گئی، وہ زمین کے باشندوں کو دغا دیتا ہے، اور زمین کے باشندوں سے کہتا ہے کہ تم اس حیوان کی مورت بناؤ جسے تلوار کا زخم لگا تھا، اور جو زندہ ہو گیا، اور اسے یہ بھی دیا گیا کہ اس حیوان کی مورت میں جان ڈالے، اور وہ حیوان مورت بولے بھی، اور جو حیوان کی مورت کو سجدہ نہ کریں انہیں قتل کرائے، اور وہ یوں کرتا ہے کہ کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا دولت مند کیا غریب، کیا آزاد کیا غلام، سب کے دہنے ہاتھ یا پیشانی پر نشان لگواتا ہے، تاکہ کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے سوا اس کے جس پر اس حیوان کا نشان یا نام یا اس کے نام کا عدد ہو۔ یہ حکمت کی بات ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ یہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ باب 14 کلیسیا کی فتح یابی۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ کوہ سنون پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 اشخاص ہیں، جن کی پیشانی پر اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے آسمان سے ایک آواز سنی جو بہت ندیوں کے شور اور بڑے گرجنے کی آواز کی مانند تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسے بربد نمازوں کی سی تھی جو اپنے بربد بجا رہے ہوں، اور وہ تخت کے سامنے اور ان چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے ایک نیا گیت گا رہے ہیں، اور ان 1,44,000 کے سوا جو زمین سے خریدے گئے تھے کوئی اس گیت کو سیکھ نہ سکا۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہ ہوئے کیونکہ کنوارے ہیں، یہ برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ یہ خدا اور برے کے لیے پہلے پن ہو کر آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں،
اور ان کے منہ میں کبھی جھوٹ نہ پایا گیا، وہ بے عیب ہیں۔ آمین۔ بابل پر فتویٰ۔ اور میں نے ایک اور فرشتے کو ابدی انجیل کے لیے ہوئے دیکھا جو آسمان کے بیچوں بیچ اڑ رہا تھا، تاکہ زمین کے باشندوں اور ہر قوم اور قبیلے اور زبان اور امت کو خوشخبری سنائے۔ اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ اسی کو سجدہ کرو جس نے آسمان و زمین کو اور سمندر اور پانی کے چشموں کو پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور نے یعنی دوسرے فرشتے نے آ کر کہا کہ گر پڑی وہ بابل عظمیٰ گر پڑی، جس نے اپنے حرام کاری کی غضب انگیز میل میں سے تمام قوموں کو پلایا ہے۔ پھر ایک اور نے یعنی تیسرے فرشتہ نے ان کے بعد آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کی مورت کو سجدہ کرے اور اس نشان کو اپنی پیشانی یا ہاتھ پر لگائے، وہ خدا کے غضب کی وہ میل پیے گا جو اس کے غضب کے جام میں خالص ڈالی گئی۔ وہ مقدس فرشتوں کے روبرو اور بڑے کے حضور آگ اور گندم کے عذاب میں مبتلا ہو کر تڑپے گا۔ اور ان کے عذاب کا دھواں ابدالآباد تک اٹھتا رہے گا، اور جو اس حیوان اور اس کی مورت کی پرستش کرتے ہیں اور جو کوئی اس کے نام کا نشان رکھتا ہے، انہیں رات دن آرام نہیں ملتا۔ اس میں ان مقدسوں کا صبر ظاہر ہے جو خدا کے احکام اور یسوع کے ایمان کو حفظ کرتے ہیں۔ پھر میں نے آسمان سے ایک آواز سنی جو مجھ سے کہتی تھی کہ لکھ لے کہ اب سے مبارک ہے وہ مردے جو خداوند میں مرتے ہیں۔ روح کہتا ہے کہ ہاں، وہ اپنی محنتوں سے آرام کریں گے، کیونکہ ان کے اعمال ان کے پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں۔ اور میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، جو اس بادل پر ابن انسان کی مانند کوئی بیٹھا ہے، جس کے سر پر سنہری تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ اور ایک اور فرشتہ ہیکل سے نکلا اور اسے جو بادل پر بیٹھا تھا بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنی درانتی لگا اور کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ زمین کی فصل پک گئی ہے۔ اور جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر لگائی اور زمین کی فصل کاٹی گئی۔ پھر ایک اور فرشتہ آسمانی ہیکل سے نکلا، اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی۔ پھر ایک اور فرشتہ جس کا اختیار آگ پر تھا قربان گاہ سے نکلا، اور اس نے اسے جس کے پاس تیز درانتی تھی بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ اپنی تیز درانتی لگا اور زمین کے پاکستان کے گچھے کاٹ، کیونکہ ان کے انگور پک چکے ہیں۔ تب اس فرشتہ نے اپنی تیز درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے پاکستان کو کاٹا اور خدا کے غضب کے بڑے کھولوں میں ڈال دیا، اور شہر کے باہر اس کھولوں میں انگور روندے گئے، اور خون کھولوں سے نکل کر گھوڑوں کی لگاموں تک چڑھ گیا، اور 1600 غلبہ تک بہہ نکلا۔ آمین۔ باب 15 آفات کے فرشتے۔ پھر میں نے آسمان میں ایک اور بڑا اور تعجب انگیز نشان دیکھا، یعنی یہ کہ 7 فرشتے ساتوں اونچی آفتوں پر لیے ہوئے، کیونکہ ان پر خدا کا قہر ختم ہوتا ہے۔ اور میں نے آگ سے ملے ہوئے شیشے کا ایک سمندر دیکھا، اور جو اس حوام اور اس کی مورت اور اس کے نام کے عدد والا بائے تھے، وہی شیشے کے سمندر پر خدا کے برکت کے لیے کھڑے تھے۔ اور وہ خدا کے بندے موسیٰ کا گیت اور بڑے کا گیت یہ کہہ کر گاتے تھے کہ اے خدائے قادر مطلق، تیرا کام عجیب اور تیرا کام عظیم اور عجیب ہے، اے قوموں کے بادشاہ،
तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं। ऐ खुदावन, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की तमजीद न करेगा, क्योंकि तू अकेला कदूस है और सब कौमें आकर तेरे आगे सजदा करेंगी, क्योंकि तेरी सदाकत के काम ज़ाहिर हो गए हैं। और बाद इसके मैंने नजर की तो क्या देखता हूँ कि हमें शहादत की हैकल आसमान पर खुल गई, और वो सातों फरिश्ते उन सातों आफतों के लिए हुए आबदार दरख्शां सूती लिबास पहने हुए और सुनहरी सीनों पर बांधे हुए हैकल से निकल आए। और उन चारों जानदारों में से एक ने अब्दुल-आबाद तक जिंदा रहने वाले खुदा के गजब से भरे हुए 7 तिलाई प्याले उन सातों फरिश्तों को दे दिए, और हैकल खुदा के जलाल और उसकी कुदरत के सबब से धुएं से भर गई। और जब तक उन सातों फरिश्तों की 7 आफतें खत्म न हो चुकी, कोई उस हैकल में दाखिल न हो सके। बाब 16। फिर मैंने हैकल से एक बड़ी आवाज सुनी जो उन सातों फरिश्तों से यूं कहती थी कि जाओ और खुदा के गजब के उन 7 प्यालों को जमीन पर उंडेल दो। पहले ने जाकर अपना प्याला जमीन पर उंडेला, तब जिन लोगों पर उस हैवान का निशान था और जो उसकी मूरत की परस्तिश करते थे, उनके एक बड़ा और बहुत खराब नासूर पैदा हुआ। फिर दूसरे ने अपना प्याला समुद्र पर उंडेला, तब वो मुर्दे का सा खून बन गया और हर एक जानदार समुद्र में मर गया। फिर तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उंडेला और वो खून हो गए। और मैंने पानी के फरिश्ते को ये कहते सुना कि तू आदिल है, आए खुदावन जो है और जो था, तू कदूस है जिसने यूं अदालत की, क्योंकि उन्होंने मुकद्दसों और नबियों का खून बहाया है और तूने उन्हें पीने के लिए खून दिया, वो इसी लायक हैं। फिर मैंने कुर्बानगाह में से किसी को ये कहते सुना कि हाँ, आए खुदावन खुदा कादर मुतलिक, तेरी अदालतें बरहक और रास्त हैं। फिर चौथे ने अपना प्याला सूरज पर अंडेला और उसे ये इख्तियार दिया गया कि आदमियों को आग से झुलस दे, और आदमी सख्त गर्मी से झुलस गए और खुदा के नाम पर कुफर बकते थे जो इन आफतों पर इख्तियार रखता है, और उन्होंने तौबा ना की कि उसकी तमजीद करते। आमीन। फिर 5वें ने उस हैवान के तख्त पर अपना प्याला उंडेला और उसकी बादशाही तारीक हो गई, और लोग दर्द के मारे अपनी जुबानें काटते थे और अपने दर्दों और नासूरों के बाइस आसमान के खुदा पर कुफर बकते थे, लेकिन अपने कामों से तौबा न की। फिर छठे ने अपना प्याला बड़े दरियाए फुरात पर उंडेला, तो उसका पानी सूख गया ताकि मशरिक के बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से मेंढकों के माने 3 नापाक रूहों को निकलते देखा। ये शायातीन की निशान दिखाने वाली वो रूहें हैं जो सारी ज़मीन के बादशाहों के पास जाती हैं, ताकि उन्हें कादर मुतलिक खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करें। देख, मैं चोर की मानिंद आता हूँ, मुबारक है वो जो जागता है और अपने कपड़ों की खबरदारी करता है, ताकि वो नंगा न फिरे और लोग उसकी शर्म को ना देखें। और उसने उन्हें उस जगह में जमा किया जिसका नाम इब्रानी ज़ुबान में हर मजदूर है। फिर 7वें ने अपना प्याला हवा पर उंडेला, तब हैकल से तख्त के पास से एक बड़ी आवाज
یہ کہتی ہوئی آئی کہ ہو چکا۔ تب بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور ایک ایسا بڑا زلزلہ آیا کہ جب سے آدمی زمین پر ہیں ایسا بڑا اور سخت زلزلہ کبھی نہ آیا تھا، اور وہ بڑا شہر 3 ٹکڑے ہو گیا اور قوموں کے شہر گر گئے، اور بابل عظمیٰ کی خدا کے حضور یاد ہوئی تاکہ وہ اسے اپنے سخت غضب کی مے کا پیالہ دے۔ تب ہر ایک جزیرہ اپنی جگہ سے ٹل گیا اور پہاڑ غائب ہو گئے، اور آسمان سے آدمیوں پر کنتار بھر کے اولے گرے، اور اولوں کی آفت کے سبب سے آدمیوں نے خدا کی نسبت کفر بکا، کیونکہ یہ آفت نہایت ہی سخت تھی۔ باب 17۔ اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا کہ میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں گا جو بہت سی ندیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، اور جس کے حرام کاری کی میں سے زمین کے باشندے متوالے ہو گئے تھے۔ پھر وہ مجھے وجد کی حالت میں بیابان میں لے گیا۔ وہاں میں نے ایک عورت کو کرمزی رنگ کے ایک حیوان پر بیٹھے دیکھا جو کفر کے ناموں سے بھرا تھا، اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے۔ یہ عورت ارغوانی اور کرمزی رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھی، اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سنہری پیالہ اپنے ہاتھ میں لیے تھی جو مکروہات اور اس کی حرام کاری کی آلودگی سے بھرا ہوا تھا، اور اس کی پیشانی پر ایک نام لکھا ہوا تھا، راز، بابل عظمیٰ، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ عورت مقدسوں کے خون سے اور یسوع کے شہیدوں کے خون سے متوالی تھی، اور میں اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ تب اس فرشتہ نے مجھ سے کہا، تو کیوں حیران ہے؟ میں اس عورت اور اس حیوان کا بھید تجھے بتاؤں گا جس پر وہ سوار ہے، اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں۔ جو حیوان تو نے دیکھا وہ تھا تو لیکن ہے نہیں، اور گہراؤں میں سے نکلنے پر ہے، اور ہلاکت میں پڑنے کو ہے، اور زمین کے وہ باشندے جن کے نام بنائے عالم سے کتاب حیات میں لکھے نہ گئے، اس حیوان کو دیکھ کر تعجب کریں گے، اس لیے کہ وہ تھا لیکن ہے نہیں، اور پھر موجود ہو جائے گا۔ اور یہاں ایسا ذہن درکار ہے جس میں حکمت ہو۔ وہ 7 سر 7 پہاڑ ہیں جس پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور 7 بادشاہ بھی ہیں، 5 تو گر چکے ہیں اور موجود ہیں۔ پانچ تو گر چکے ہیں اور ایک موجود ہے، دوسرا اب تک نہیں آیا، اور جب آئے گا تو تھوڑی مدت تک اس کا رہنا ہوگا۔ اور وہ حیوان جو تھا لیکن ہے نہیں، وہ 8واں ہے، اور ان 7 میں اس سے ہی ہے، اور ہلاکت میں پڑے گا۔ اور 10 سینگ جو تو نے دیکھے ہیں 10 بادشاہ ہیں، انہوں نے اب تک بادشاہی نہیں پائی، لیکن اس حیوان کے ساتھ گھڑی بار تک شاہی اختیار پائیں گے۔ وہ ایک ہی ارادہ رکھیں گے اور اپنی قدرت اور اختیار اس حیوان کو سونپ دیں گے۔ وہ برے سے لڑائی کریں گے اور برا ان پر غالب آئے گا،
کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار ہیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ جو ندیاں تو نے دیکھی جن پر وہ کسبی بیٹھی ہے، وہ امتیں اور روایتیں اور قومیں اور زبانیں ہیں۔ اور جو 10 دین تو نے دیکھے اور وہ حیوان اسی کسبی سے نفرت کریں گے اور اسے بے کس اور بڑھانا کر دیں گے، اور اس کا گوشت کھائیں گے اور اسے آگ سے جلا دیں گے، کیونکہ خدا نے ان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ اس کی مرضی بجا لائیں اور ایک ہی ارادہ رکھیں اور اپنی بادشاہی اس حیوان کو سونپ دیں جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں۔ اور جس عورت کو تم نے دیکھا، یہ وہ شہری عظیم ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے۔ باب 18 بابل کی تباہی۔ ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان پر سے اترتے دیکھا، جسے بڑا اختیار تھا، اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی۔ اس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اے بابل عظمیٰ، گر پڑی، وہ شیاطین کا گھر بن گئی، اور ہر ناپاک روح کا اڈا، اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا بسیرا، کیونکہ سب قوموں نے اس کی حرام کاری کی غضب انگیز میں پی لی، اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے، اور زمین کے سوداگر اس کی عیش و عشرت کی ذاتی کے باعث دولت مند ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے آسمان پر سے ایک اور آوازیں کہتی ہوئی سنی کہ اے میری امت، اس میں سے نکل آ، ایسا نہ ہو کہ تم اس کے گناہوں میں شریک ہو جاؤ اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر آ جائے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کی بدکاریاں خداوند کو یاد آ گئی ہیں۔ جیسا اس نے سلوک کیا ہے ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو، اور اسے اس کے کاموں کا دگنا بدلا دو۔ جس پیالے کو جتنا اس نے بھرا، اسے اس سے دگنا بھر دو۔ جتنا اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی، اتنا ہی اسے عذاب اور غم میں ڈال دو، کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ بن بیٹھی ہوں اور بیوہ نہیں ہوں، اور کبھی غم نہیں دیکھوں گی۔ آمین۔ اس لیے ایک ہی دن میں اس پر یہ آفتیں پڑیں گی، یعنی موت، غم اور قحط۔ وہ آگ سے جل کر بھسم کر دی جائے گی، کیونکہ خدا جو اس کی عدالت کرتا ہے زوراور ہے، اور زمین کے بادشاہ جنہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری اور عیاشی کی ہے، اس کے جلنے کا دھواں دیکھ کر اس پر روئیں گے اور ماتم کریں گے، اور اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے کہ ہائے ہائے وہ شہر عظیم، وہ مضبوط شہر بابل، ایک ہی گھڑی میں تیری عدالت آن پہنچی، اور زمین کے سوداگر اس پر روئیں گے اور غم کریں گے، کیونکہ اب کوئی ان کا مال نہیں خریدے گا۔ وہ مال یہ ہے: سونا اور چاندی اور جواہر اور موتی اور مہین کتان اور ارغوانی اور ریشمی اور کرمزی کپڑے اور ہر طرح کی خوشبودار لکڑی اور ہر طرح کی ہاتھی دانت کی کاراگری اور بیش قیمت لکڑی اور تانبے اور لوہے اور سنگ مرمر کی طرح کی ہر کاراگری اور دار چینی اور خوشبوئیاں اور عطر اور بلسام اور لویا بان اور مے اور تیل
اور میدا اور گیہوں اور چپائے اور بیڑے اور گھوڑے اور گاڑیاں اور آدمیوں کے بدن اور ان کی روحیں اب تیرے دل پسند میوے تجھ سے جاتے رہے، اور سب لذیذ اور درخشاں چیزیں تجھ سے جاتی رہیں، وہ پھر کبھی کہیں نہ ملیں گی۔ ان چیزوں کے سوداگر جو انہی سے مالدار بنے تھے، وہ اس کے عذاب کے خوف سے اس سے دور کھڑے رہ کر روئیں گے اور غم کریں گے اور کہیں گے، ہائے ہائے وہ شہر عظیم، وہ مہین کپڑے اور رکھوانی اور کرمسی پوشاک پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ اس کی اتنی بڑی دولت ایک ہی گھڑی میں برباد ہو گئی ہے، اور ہر ایک ناخدا اور ہر ایک جو دریا پر جہاز رانی کرتا ہے اور ملاح اور جو بھی سمندر کا کام کرتا ہے، وہ سب دور کھڑے رہے، اور اس کے جلنے کا دھواں اٹھتے دیکھ کر یوں چلا اٹھے کہ کون سا شہر اس شہر عظیم کی مانند ہے، اور انہوں نے اپنے سروں پر خاک ڈالی اور رو رو کر ماتم کرتے ہوئے یوں چلا اٹھے، ہائے ہائے وہ شہر عظیم جس کے باعث وہ سب جو سمندری جہاز رکھتے تھے اس کی قیمتی چیزوں سے دولت مند بن گئے، گھڑی ہی بھر میں اجڑ گیا۔ اے آسمان اور اے مقدسوں اور رسولوں اور نبیوں، اس پر خوشی کرو، کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ پھر ایک زور آور فرشتے نے خراش کے پاٹ کی مانند ایک بڑا پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھینکا، شہر عظیم بابل اسی طرح زور سے پھینکا جائے گا اور پھر کبھی پایا نہ جائے گا، اور بربط نوازوں اور گانے بجانے والوں اور بانسری بجانے والوں اور نرسنگا پھونکنے والوں کی آواز تجھ میں پھر کبھی سنائی نہ دے گی، اور کسی بھی فن کا کوئی ماہر تجھ میں پھر پایا نہ جائے گا، اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی سنائی نہ دے گی، اور پھر تجھ میں چراغ کبھی۔ اس نے اپنے بندوں کی خون کا بدلہ اس سے لے لیا ہے۔ پھر دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہالےلویا، اس کا دھواں ابر و باد تک اٹھتا رہے گا، اور وہ 24 بزرگ اور وہ چاروں جاندار گرے، اور خدا کو جو تخت پر بیٹھا ہے سیدھا کر کے کہا، آمین ہالےلویا۔ اور تب میں سے ایک آواز یہ کہتی ہوئی نکلی کہ تم سب اس کے بندے ہو اور جو اس سے ڈرتے ہو، کیا چھوٹے کیا بڑے خدا، ہمارے خدا کی حمد کرو۔ آمین۔ اور میں نے ایک بڑی جماعت کی سی آواز اور بہت ندیوں کی سی آواز اور بڑی گرجوں کی سی آواز سے کہتی ہوئی سنی کہ ہالےلویا، کیونکہ خداوند ہمارا خدا قادر بادشاہی کرتا ہے، اور ہم خوشی منائیں اور شادمانی کریں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برے کا بیاہ آ پہنچا ہے، اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہنے، کیونکہ مہین کتانی کپڑا مقدسوں کی صداقت کے کام ہے۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ لکھ، مبارک ہے وہ برے کی شادی کی ضیافت، وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں، اور میں اس کے پاؤں پر اسے سجدہ کرنے کے لیے گرا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار ایسا نہ کر، کیونکہ میں تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا
हम खिदमत हूँ जिनके पास यीशु की गवाही है। खुदा को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। आमदे यीशु। फिर मैंने आसमान को खुला देखा तो क्या देखता हूँ कि एक नुकरा घोड़ा है, और जो उस पर सवार है वो अमीन और बरहक कहलाता है, और वो सदाकत से अदालत करता और लड़ता है, और उसकी आंखें आग के शोला की माने, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून से छिड़का हुआ लिबास पहने हुए है, और उसका नाम खुदा का कलमा है। और आसमानी फौजें सफेद और साफ कतानी लिबास पहने हुए नुकरा घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, और उसके मुंह से तेज तलवार निकलती है ताकि उससे कौमों को मारे, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा, और वो कादिर मुतले खुदा के सख्त गज़ब की नह के कोलू में रोंदेगा, और उसके लिबास और रान पर ये नाम लिखा है, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद। हैवानों की हलाकत। फिर मैंने एक फरिश्ता सूरज में खड़ा देखा, और उसके तमाम परिंदों को जो आसमान के बीचों बीच उड़ते हैं, ये कहकर बुलंद आवाज से पुकारा कि आओ और खुदा की बड़ी ज़ियाफत के लिए जमा हो जाओ, ताकि तुम बादशाहों का गोश्त और सिपाहसालारों का गोश्त और जोरावरों का गोश्त और घोड़ों और उनके सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, का आज़ादों का, गुलाम का, छोटे का, बड़े। फिर मैंने देखा कि वो हैवान और ज़मीन के बादशाह और उनकी फौजें इकट्ठी हुई, ताकि उससे जो घोड़े पर सवार है और उसके लश्कर से लड़े। और वह हैवान पकड़ा गया, और उसके साथ ही वो झूठा नबी भी, जिसने उसके सामने वो करिश्मे दिखाए थे जिनसे उसने उन्हें गुमराह कर दिया था, जिन्होंने हैवान का निशान पाया था और उसकी मूरत को सजदा किया था। ये दोनों उस आग की झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है, और जो बाकी थे वो घोड़े के सवार की तलवार से कत्ल किए गए जो उसके मुंह से निकलती थी, और सब परिंदे उनके गोद से सैर हो गए। बाब 20वां। फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में गहराव की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजहा को पकड़ा जो पुराना सांप यानी अबलीस और शैतान है, और 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, और उसे गहराव में डाल दिया और बंद करके उस पर मोहर कर दी, ताकि वो लोगों को दगा ना दे, जब तक कि 1000 वर्ष तमाम न हो लें। उसके बाद जरूर है कि वो थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे, और जो उस पर बैठे थे उन्हें अदालत दी गई, और मैंने उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही और खुदा के कलाम की खातिर काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की और ना उसकी मूरत की प्रस्तिश की थी, और ना उसका निशान अपनी पेशानी या अपने हाथों पर लिया था, वो जिंदा हुए और मसीह के साथ 1000 वर्ष बादशाही करते रहे। बाकी मुर्दे जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हुए जिंदा ना हुए। ये पहली क़यामत है। मुबारक और मुकद्दस हैं वो जो पहली क़यामत में शरीक हैं। उन पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करते रहेंगे। जंगे आखिर। और जब 1000 वर्ष हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छूटेगा और निकलेगा और उन कौमों को फरेब देगा जो जमीन के चारों कोनों में हैं, यानी याजूज और माजूज को, और उन्हें लड़ाई के लिए जमा करेगा। वो शुमार में समंदर की रेत की मानिंद होंगे। वो तमाम जमीन की वसत पर फैल गए
اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو گھیر لیا، اور آسمان پر سے آگ اتری اور انہیں کھا گئی، اور شیطان جس نے انہیں فریب دیا تھا وہ آگ اور سمندر کی جھیل میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ حیوان اور وہ جھوٹا نبی دونوں ہیں۔ وہ ابدالباد تک رات دن عذاب میں پڑے رہیں گے۔ روز محشر۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اسے دیکھا جو اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے حضور سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے دیکھا کہ مردے کیا چھوٹے کیا بڑے تخت کے سامنے کھڑے ہیں، اور کتابیں کھولی گئی، اور ایک اور یعنی حیات کی کتاب کھولی گئی، اور مردوں کا انصاف جس طرح سے ان کتابوں میں لکھا تھا ان کے اعمال کے مطابق کیا گیا۔ اور سمندر نے ان مردوں کو جو اس میں تھے دے دیا، اور موت اور عالم اسفل سے اپنے ان مردوں کو حاضر کیا جو ان میں سے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا انصاف اس کے اعمال کے موافق کیا گیا۔ پھر موت اور عالم اسفل آگ کی جھیل میں ڈال دیے گئے۔ یہ دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ پایا گیا اسے بھی آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ وہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا تھا۔ پھر میں نے مقدس شہر یعنی نئی یروشلم کو خدا کے پاس سے آسمان سے اترتے دیکھا، جو اس دلہن کی مانند آراستہ تھی جس نے اپنے خاوند کے لیے سنگار کیا ہو۔ اور میں نے ایک بڑی آواز یہ کہتی ہوئی تخت سے سنی کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے ساتھ ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کی امت ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اور پھر موت نہ ہوگی، اور نہ غم اور نہ نالا اور نہ پھر دکھ ہوگا، کیونکہ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور اس تخت نشین نے کہا کہ دیکھ میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں، اور اس نے مجھ سے کہا کہ لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ ہو چکا، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں اسے جو پیاسا ہے آب حیات کے چشموں سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے وہ ان باتوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ اس جھیل میں ہوگا جو آگ اور گندک سے جلتی رہتی ہے۔ یہ دوسری موت ہے۔ اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے 7 پیالے تھے، ایک آ کر مجھ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ آ، میں تجھے دلہن یعنی برہ کی بیوی دکھاؤں گا۔ اور مجھے وجد کی حالت میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا، اور اس نے اس مقدس شہر یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس نے خدا کا جلال تھا، اور اس کی روشنی نہایت بیش قیمت پتھر یعنی بنوری یشب کی سی تھی، اور اس کی دیوار بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے تھے، اور ان دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر نام لکھے ہوئے تھے۔
और वो बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम थे। मशरिक की तरफ 3 दरवाजे और शिमाल की तरफ 3 दरवाजे और जनूब की तरफ 3 दरवाजे और मगरिब की तरफ 3 दरवाजे थे। और उस शहर की दीवार की 12 बुनियादें थीं और उन पर बरे के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे हुए थे। और जो मुझसे बोल रहा था उसके पास जरेब यानी सोने का एक सरकंडा था, ताकि शहर और उसके दरवाजों और उसकी दीवार को नापे। और वह शहर मुरब्बा था और उसकी लंबाई इतनी थी जितनी उसकी चौड़ाई। और उसने उस शहर को उस सरकंडा से नाप कर 12,000 गलवा पाया। और उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर निकली। फिर उसने उसकी दीवार को नापा तो 144 हाथ पाया। वो आदमी का नाप है जो फरिश्ते का था। और वो दीवार यशब की बनी हुई थी। और वो शहर शफाफ शीशे की मानिंद खालिस सोने का था। और उस शहर की दीवार की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शमचराग की, चौथी जमुर्द की, 5वीं संगे सुलेमानी की, 6ठी लाल की, 7वीं जबरजद की, 8वीं यकूते अख्सर की, 9वीं यकूते असफर की, 10वीं यामनी की, 11वीं फरोजे की और 12वीं यकूते अरगवानी की। और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे। हर दरवाज़ा एक एक मोती का था। और उस शहर का चौक शफाफ शीशे की मानिंद खालिस सोने का था। और मैंने उसमें कोई हैकल न देखी, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादर मुतलिक और बर्रा उसकी हैकल है। और वह शहर सूरज और चांद का मोहताज नहीं कि वो उसे रोशन करें, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चराग है। और कौमें उसकी रोशनी में चलेंगी और ज़मीन के बादशाह अपना जलाल और इज्जत इसमें लाएंगे। और उसके दरवाजे कभी दिन को बंद ना होंगे और वहाँ रात ना होगी। और वो कौमों के जलाल और इज्जत को उसमें लाएंगे। और कोई चीज़ जो नापाक है या नफरत दिलाती है या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठ करता है, उसमें हरगिज़ दाखिल न होगा, मगर सिर्फ वही जो बरे की किताबें हयात में लिखे हुए हैं। बाईसवां बाब। फिर उसने मुझे आब हयात का एक दरिया दिखाया जो बलोर की तरह शिफाफ था और खुदा और बर्रे के तख्त से निकलता था और उसके चौक में बीच में बहता था। और उस दरिया के वार पार शजरे हयात था जो 12 फल देता है, महकमा फैलता है। और उस दरख्त के पत्ते कौमों की शिफा के वास्ते हैं। फिर कोई लानत ना होगी, बल्कि खुदा और बर्रे का तख्त उसमें होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और उसका चेहरा देखेंगे और उसका नाम उनकी पेशानी पर होगा। और फिर रात न होगी और वो चराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदा उन्हें रोशन करेगा और वो अब्दुल्लाबाद तक बादशाही करते रहेंगे। और उसने मुझसे कहा कि ये बातें सच और 12 कह। चुनांचे खुदावन ने जो अबदियत रूहों का खुदा है आपने फरिश्ता कुछ लिए भेजा ताकि जिन बातों का जल्द होना जरूर है उन्हें अपने बंदों पर जाहिर करे। और देख, मैं जल्द आता हूँ। मुबारक है वो जिस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। और मुझ यूहन्ना ने
यूनाही ने उन बातों को सुना और देखा, और जब मैंने सुना और देखा तो उस फरिश्ते के पांव पर सीधा करने को गिरा जिसने मुझे ये बातें दिखाई। तब उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई नबियों का और उन्हें जिस किताब की नबूवत की बातें मानते हैं हम खिदमत हूँ, खुदा को सीधा कर। फिर उसने मुझसे कहा कि तू इस किताब की नबूवत की बातों पर मोहर न लगा, क्योंकि वक्त नजदीक है। जो जुल्म करता है वो जुल्म ही करता जाए, और जो आलूदा है वो आलूदा ही होता जाए, और जो सादिक है वो सादिक ही होता जाए, और जो मुकद्दस है वो मुकद्दस ही होता जाए। देख, मैं जल्द आता हूँ और मेरा अजर मेरे पास है, ताकि हर एक को उसके अमाल के मुआफिक बदला दूँ। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, और इब्ता और इंतहा हूँ। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि शजर हयात पर इख्तियार पाएंगे, और वह इन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और जो कोई झूठ को चाहता और बोलता है वो बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने फरिश्ते को भेजा ताकि कलीसियाओं में इन बातों की गवाही तुम्हारे आगे दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का नूरानी सितारा हूँ, और रूह और दुल्हन कहती है क्या, और जो सुनता है वो भी कहे क्या, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आब हयात मुफ्त ले। मैं हर उस शख्स के लिए जिस किताब की नबूवत की बातें सुनता है ये गवाही देता हूँ कि अगर कोई इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो खुदा वाफ़तें उस पर बढ़ाएगा जो इस किताब में लिखी हुई है, और अगर कोई नबूवत की इस किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उसका हिस्सा उस शजर हयात और मुकद्दस शहर में से निकाल देगा जिनका इस किताब में जिक्र है। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि हाँ, मैं जल्द आता हूँ। आमीन। ऐ खुदाम यीशु आ। खुदाम यीशु का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदा की बरकत हो। अजीज मोमिनी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम खुदाए बुजुर्ग बरतर के नहायत शुक्रगुजार हैं जिसने हमारी मदद की और सेंट जेरोम बाइबल स्टडी ग्रुप को 10वीं बार कलाम मुकद्दस की तिलावत की सादत हासिल हुई। हम उन तमाम खुशनसीब फैमिलीज और ग्रुप्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इन 43 रोज में हमारी दावत को कबूल किया और कसीरुल तादाद मोमिनीन ने तिलावत कलाम मुकद्दस की सादत हासिल की। हम अपने पैरिश प्रीस्ट फादर तौफीक यूनुस ओपी के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने गाहे बगाहे हमारी मुआवनत की। अब मैं आज के मेहमान खुसूसी तकद्दस मुआब बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत से इल्तमास करती हूँ कि वो आज के प्रोग्राम के मुतालिक इजहार ख्याल पेश करें। तबस्सुम है लबों पर मालिके लौलाक आए हैं, तबस्सुम है लबों पर मालिके लौलाक आए हैं, खुशी से इस कदर शम्सो कमर भी मुस्कुराए हैं। मेरे अपने फादर तौफीक यूनुस और सारी पास वाली टीम और सेंट जेरोम स्टडी ग्रुप का मशकूर हूँ जिन्होंने इस बाइबल रीडिंग का एहतमाम किया, और खुशी है कि 10 बार ये किताब मुकद्दस पढ़ी जा चुकी है। जितनी बार भी हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं हमें नई बातों की समझ आती है
نئے باتوں سے روشناس ہوتے ہیں، اور اس بات کی بھی خوشی ہے کہ بہت سے گروپوں نے، بہت سی تنظیموں نے، بہت سے علاقوں سے اور مختلف کلیسا میں مل کر خدا کے کلام کو پڑھا ہے، تو یقیناً اس سے ہم آہنگی پیدا ہوئی ہے، اس سے تنظیم ہوئی ہے، اور اس سے خدا کو جلال ملا ہے۔ میں سب خوش نصیبوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے کلام مقدس کی تلاوت میں حصہ لیا، اور اس دعوت کے لیے بھی مشکور ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے تاکہ اور لوگ خدا کے قریب آئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں بائبل کمیشن کا چیئرمین ہوں، تو بائبل کمیشن کا نعرہ ہے کہ خدا کے کلام کو لوگوں کے قریب لایا جائے، اور لوگوں کو خدا کے کلام کے قریب لایا جائے۔ تو آپ اس رسالت میں شانہ بشانہ ہے، دعا کریں کہ خدا کا کلام جلد پھیل جائے۔ آج تقریب کے اہتمام کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں اس کے انعقاد پر سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ روزوں کے ایام میں ہم مختلف بھلائی کے، نیکی کے کام کرتے ہیں، زیادہ زور جو ہے وہ دعا پہ ہوتا ہے، روزے پہ ہوتا ہے، قرائت پہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک اچھی روایت ہے کہ ہم نے خدا کے پاک کلام کو پڑھا، تو جاری رکھیں، مختلف اور لوگوں تک بھی اور جگہوں تک بھی لے جائیں تاکہ سب خدا کے کلام سے واقفیت حاصل کریں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو بشپ جی۔ اب میں اپنے پیرش پریسٹ ویری ریورنڈ فادر توفیق یونس سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اظہار تشکر پیش کریں۔ آپ عزت ہو گھر کی، آپ زینت ہو گھر کی، آپ عزت ہو گھر کی، آپ زینت ہو گھر کی، یہی سب نے جانا، یہی سب نے مانا۔ قابل صد احترام تقدس مواب بشپ ڈاکٹر الیاس احمد صاحب، چوپان اعلیٰ فیصل آباد ڈائسس، سب سے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے معاون کاہن، سسٹر صاحبات اور پیارے بہن اور بھائی، سب سے پہلے ہم خدائے بزرگ و برتر کے شکر گزار ہیں اس کی تمام تر برکات اور فضائل کے لیے، اور بالخصوص زندگی کی نعمت کے لیے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا کی، اور روزوں کے ان بابرکت ایام میں ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھیں، اس پر دھیان و گیان کریں اور اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ آج میں آپ کی بھرپور تعلیموں میں اپنے چوپان اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود آج کا وقت ہمیں دیا۔ بشپ جی، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کی شمولیت یقیناً ہمارے لیے بہت ہی خوشائند ہے، اور یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی ہم نے بشپ جی کو پیرش میں دعوت دی ہے، مجھ سے پہلے جو پیرش پریسٹ تھے وہ بھی، اور میرا بھی تجربہ ہے کہ جب بھی ہم گئے ہیں، جب بھی ہم نے یہاں آنے کی دعوت دی ہے، تو بشپ جی نے باخوشی اور منوان میں ہماری دعوت کو قبول کیا ہے۔ بشپ جی، ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی پاسٹر ٹیم، اپنے کاہنوں، سسٹر صاحبات، سینٹ جیروم گروپ، تمام مومنین اور پیرش کے تمام گروپس، تمام آرگنائزیشنز اور ان تمام خاندانوں کا اور مومنین کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے روزانہ کی بنیادوں پر پاک کلام کو پڑھا، اور تمام ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے آن لائن
इस प्रोग्राम को चलाया ताकि वो लोग जो किसी मसरूफियत की बिना पर गिरजाघर में नहीं आ सके वो भी इससे इस्तेफादा कर सकें। आखिर में आप सबों का शुक्रिया फर्दन और बिलखसूस सेंट जेरोम ग्रुप के सदर भाई अबरार यूनुस का एक मरतबा फिर तहे दिल से शुक्रगुजार, जिन्होंने हंगामी बुनियादों पर इस प्रोग्राम को तरतीब दिया। इसके साथ साथ भाई शाहिद जो इब्न मरियम में इस प्रोग्राम को तरतीब देते रहे और इस प्रोग्राम को संभालते रहे, आपकी भरपूर तालीम में मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में खुदाए बुजुर्ग को बरतर से इल्तमास करता हूँ, इस्तदा करता हूँ कि वो आप सबों को ईमान में इस्तकामत और मजबूती अदा करें, ताकि हम सब इसी तरह पाकलाम के फ़रोग़ के लिए, ईमान की तशहीर के लिए सरगर्म अमल रहें। खुदा हम सबों को अपनी बरकत और फज़ाइल से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फादर जी। हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ये फजल बख्शा कि आज का ये रूहानी इज्तिमा कर सकें और कलाम मुक़द्दस के उन अल्फाज को याद रखते हुए कि रोज़े का ऐलान करो और मुक़द्दस महफिल फ्राहम करो, उन अल्फाज को बरोए कार ला सकें। खुदा बाप तमाम मोमिनीन को और फेसबुक पर लाइव देखने वालों को अपनी बरकत और फज़ाइल से नवाजे। आखिर में मैं बिशप जी को दावत देती हूँ कि वो हमें कलमाते बरकत से नवाजें। खुदावंद आपके साथ हो और कादिर तले खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत आप सब पर हो और हमेशा तक हमारे साथ रहे। बाप और बेटे उसके